اور شیطانی خیالات دل کے دوسرے حصے میں پھیلاتا ہے. کیا کرتا ہے وہ؟ یعنی اٹھتا تو ایک غبار، ایک طرح کا بخار کہہ سکتے ہیں آپ. روحانی شفا خانہ کے تمام ناظرین کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ حروف تہجی کی اگلی زکوٰۃ والی شفٹ جو ہے 2 دسمبر سے چالو ہونے جا رہی ہے. تو جن حضرات کو بھی حروف تہجی کا عمل کرنا ہے وہ برائے مہربانی اس نمبر پہ جو ہے آپ 27 نومبر سے پہلے تک رابطہ فرما لیں، تاکہ آپ کو ساری معلومات دے دی جائے اور آپ حروف تہجی کا زکوٰۃ نکال سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ جاننا ضروری ہے کہ دل کے 2 رخ ہیں. جو ہمارا قلب ہے اس کے 2 رخ ہیں. ایک اوپر کا جو حصہ ہے وہ عالم علوی کی طرف ہے، اور دل کا جو دوسرا حصہ وہ عالم سفلی کی طرف ہے. یعنی دل کے 2 حصے، ایک حصہ جو متصل ہے، لگا ہوا ہے عالم علوی سے، اور دوسرا جڑا ہوا عالم سفلی سے. اب اس کے 2 طرفہ جڑاؤ کی وجہ سے بندے کے اندر 2 اوصاف پائے جاتے ہیں. اس پر کبھی یہ غالب کبھی وہ غالب. اب وہ کیسے؟ پہلا حصہ جو عالم سفلی کی طرف ہے، عرش الہی کے بالکل مقابل، یعنی عرش کے بالکل مقابل ہے، بالکل سامنے ہے، اور اس کے سامنے رہ کر کے ہمیشہ ہر وقت اس سے فیض اخذ کرتا ہے اور تمام اعضاء پر اس کو تقسیم کرتا ہے. یعنی وہ قلب جو ہے وہ حصہ جو عالم علوی کی طرف ہے، عرش کے بالکل مقابل میں ہے، اور عرش الہی سے وہ فیض اخذ کرتا اور ہمارے وجود پر مرتب کرتا، وہ تقسیم کرتا ہے. اور یہ جو لطائف ربانی کے ادراک کی قابلیت و صلاحیت رکھتا ہے، یہ والا اوپر والا حصہ جو ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار بھی اسی میں چمکتے ہیں. چونکہ اس کے اندر وہ صلاحیت ہے، وہ ادراک وہ رکھتا ہے، وہ قوت رکھتا ہے، اسی لیے اس کے اندر اللہ کے انوار چمکتے ہیں. اب وہ انوار چمکنے کی وجہ سے اس میں لطائف ظہور میں آتے ہیں. جو ہم لطائف کا بار بار ذکر کرتے ہیں نا، تو اسی وجہ سے یہ لطائف اس سے وجود میں آتے ہیں. جب ان حواس باطنہ میں سے ہر ایک جو لطائف دل سے ظہور میں آئے ہوئے ہیں، اب وہ لطائف جو قلب کے ذریعے پیدا ہو کر کے وجود میں آئے ہوئے ہیں، جب یہ درست ہو جاتے ہیں، جب یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، جب یہ سیدھے ہو جاتے ہیں، تو ان کا میلان جو عالم علوی کی طرف ہو جاتا ہے. بات سمجھ آئی؟ ان کا جو رجحان پھر عالم علوی کی طرف ہو جاتا ہے. اور اس صورت میں بندہ صورتاً تو یہ خاکی ہے، لیکن عالم معنی میں، حقیقی معنوں میں، نہ یہ عرشی ہے نہ یہ فرشی ہے، بلکہ یہ عالم ملکوت میں فرشتوں کے ساتھ یہ فرشی ہو کر کے بھی عالم ملکوت کے فرشتوں کے ساتھ اس کا ایک واسطہ اور ایک ربط اس کا ہو جاتا ہے، جس سے وہ ہر وقت اسی طرف لگا رہتا ہے. یہ تو رہا قلب کے اس حصے کا جس کا رخ علوی ہے، عرش کے طرف ہے. اس کے خصائل یہ اور اس سے کیا نام ہے فوائد اور تجلیات و انوار ظاہر ہونا، یہ اس سے ثابت ہوتے ہیں. دوسرا جو عالم سفلی کے طرف ہے، جس کا رخ یعنی دل کا دوسرا حصہ جو عالم سفلی کے طرف ہے، اسی کو نفس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اب یوں سمجھ لیجئے کہ جو عالم علوی کی طرف ہے وہ روح اس پر غالب ہے، جو عرش کے بالکل مقابل ہے، اور جو زمین کے طرف دل کا ہمارا حصہ ہے وہ عالم سفلی ہے. سفلی کی طرف جو ہے اسی کو کہتے ہیں نفس.
اور اس کے اندر انتہائی درجے کی مذموم صفتیں موجود ہوتی ہیں، کدورت، کثافت، برائیاں، تمام طرح کی جو عیب جو نفس کے اندر جو پائی جاتی اسی وجہ سے۔ اب چونکہ یہ عالم سفلی کی طرف یہ مڑا ہوا ہے، اس کا جھکان جو ہے، اس کا رخ جو ہے عالم سفلی کی طرف ہے، تو اس طرف کی ساری چیزیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے اندر کھانے پینے کی شوق کا میلان رکھنا، چونکہ عالم سفل کے اندر جو ہے ذائقے ہی ہر چیز طرح کے ہے نا، جو وہ ذائقے جو اس کو پسند آتے ہیں۔ اب چونکہ یہ عالم سفل کی طرف اس کا رخ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر یہی ساری خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ اب اس کے اندر شہوت کی رغبت ہے، دنیا داری کی ہے، اللہ سے پھر جانے کی ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، چونکہ اس کے اندر کھانے پینے کی بہت سارا شوق ہو جانا، یہ سب اسی کی چیزیں ہیں، کیونکہ جن کا تعلق جب کھانے پینے کا اور دنیا کا سارا تعلق چونکہ عناصر سے ہے، کس سے ہے، اسی لیے اب وہ جس کے طرف زیادہ راغب ہوتا ہے، جس کے طرف اس کا حصہ زیادہ ہوتا ہے، وہ صفت بندے کے اندر غالب ہو جاتی ہے۔ اور یہ عالم سفل کی طرف متوجہ، چونکہ اس کا وطن اصلی یہی ہے، روح کا اصل مقام عرش الہی ہے، اللہ کی قرب ہے، اور نفس کا اصل مقام جو ہے وہ سفل، عالم سفل ہے، یعنی زمین ہے۔ تو اب وہ اس طرف کھینچتا ہے اور یہ اس طرف کھینچتا ہے۔ اب بندہ جیسے جس ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالے، اگر روحانی لوگوں کے ساتھ وہ ہے تو اس کا میلان زیادہ اس طرف ہو جاتا ہے، اگر شیطان صفت لوگوں کے ساتھ بندے کا ربط جاتا ہے تو اس کے اندر یہ نفس کی چکی اس کا جھکان جو ہے عالم سفل کی طرف ہے، تو اس کے اندر نفسانیت اور شیطانیت غالب ہو جاتی ہیں۔ اب یہ سمجھنا اس میں یہ کہ جب وہ دل ہی ہے، وہ قلب ہی ہے، تو اس کے اندر یہ نفس کی کیا حرارت کیوں ایسا پیدا ہو جا رہی ہے، اس کی اصل چیز یہ ہے۔ حقیقتاً نفس ایک ظلمانی غبار ہے۔ کیا ہے یہ؟ ظلمانی غبار، یا بادل یوں کہہ لیجیے آپ، جو خیالات کی شکل میں، جو زمین دل سے، جس کا تعلق زمین دل، یعنی اس کا وہ رخ جو زمین کی طرف، دل کا دوسرا حصہ جو زمین کی طرف جڑا ہوا ہے، اس کے طرف سے ہے، اٹھتا ہے یہ، وعلیکم السلام، یہ ادھر سے اٹھتا ہے، اور شیطانی خیالات دل کے دوسرے حصے میں پھیلاتا ہے۔ کیا کرتا ہے وہ؟ یعنی اٹھتا تو یہ غبار ایک طرح کا بخار کہہ سکتے ہیں آپ، وہ اٹھتا ہے اور زمین دل کے اندر دوسرے حصوں کے اندر وہ بخار کی طرح وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کی گرمی سے جو بخار پھیلتا ہے، جس سے خواہشات نفسانی پیدا ہوتے ہیں، جس سے دنیا کے نفس کی جتنی بھی لذات ہیں، اس کی جتنے خواہشات ہیں، ان کو مارو، ان کو جھپٹو، ساری پیروی نفس کے لیے کرنا، اور یہاں تک کہ یہ نفس سب سے زیادہ اللہ سے دوری کرنے کا بھی سبب بن جاتا ہے۔ بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے مقربین بھی اسی کے پیچھے پڑے رہے کہ اس نفس امارہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس نفس امارہ کی جو خواہشات کو دبایا جائے، تاکہ وہ حصہ جو عالم علوی کی طرف ہے اس کے فیض زیادہ ہوں، اور وہ چونکہ وہاں عرش سے فیض لے رہا ہوتا ہے اور ہمارے وجود پر مرتب کرتا ہے، ادھر یہ نفس امارہ عالم سفل سے یہاں کی لذات لیتی ہے، ادھر سے وہ انوار لیتا ہے، ادھر سے ظلمت لیتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ قلب کا وہ حصہ ادھر سے براہ راست عرش سے فیض لیتا ہے، تجلیات لیتا ہے، اور ادھر سے یہ ظلم، زیادتی، دیگر جو خرافات آپ اپنے اپنے طریقے سے سمجھ لیجئے، وہ لیتے ہیں۔ اب بندہ اپنے من کو اگر عالم ملکوت کی طرف، صالحین کی طرف لگاتا ہے تو اس کی غلبہ ہوتا ہے، اور اگر یہ اس طرف مڑ جاتا ہے تو اس کا غلبہ اس طرف ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے ان کی یہ نظام میں چلتے رہتے ہیں، جب تک کہ یہ نفس طالب و مطلوب یعنی پیر و مرید کے درمیان حائل رہتی ہے۔ یہی نفس ہے، یہ خواہشات ہیں جو اس کے بادل، جو میں نے بتایا نا کہ ایک طرح کا وہ بخار و غبار ہے، وہ یہی بادل پڑا رہتا ہے کس کے؟ طالب و مطلوب کے درمیان۔ اصل حجاب یہی ہے، اصل پردہ یہی ہے۔ جب یہ طالب و مطلوب کے درمیان، یعنی پیر و مرید کے درمیان، یا بندے اور یا خدا کے درمیان یہ پڑا رہتا ہے، تب تک کہ عبد و معبود، طالب و مطلوب کے درمیان حجاب نہیں اٹھتے،
اور جب یہ ہٹ جاتا ہے، جب یہ نفس کمزور ہوتا ہے تو ایک حجاب فوراً وہاں سے اڑ جاتا ہے، تو بندہ ڈائریکٹلی دیدار شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا یعنی تیرا سب سے بڑا دشمن تیرے دو پہلوؤں کے درمیان تیرے بہت قریب ہے، یعنی یہ وہ ہے نفس امارہ۔ بعض اکابرین نے یوں کہا، آنکھ کھول کر کے دیکھ تیرے اندر دو صفت ہے۔ کتنی صفتیں ہیں؟ دو صفت ہیں، ایک فرش زمیں پر، دوسرے عرش الہی پر۔ ہوش کر، خالی غور کر، تو تیرے اندر دو صفتیں موجود ہیں، ایک جو ہے وہ عرش الہی پر اور دوسرا فرش زمیں پر۔ اہل زمیں جان کی بلندی سے دور ہیں، اہل زمیں جو کیا نام ہے جن کی توجہ اس طرف ہے وہ جان کی بلندی، روح کی بلندی سے وہ دور ہیں، اور اہل عرش کامل نور والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قلب کے وہ حصہ جو عرش سے لگا ہوا ہے اسی کی طرف، اسی بلندی کی طرف ہم سب کو رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وقت اپنے قلب کو اسی عرش کے نیچے لگا کے رکھیں۔ اس لیے میں نے اس کے پہلے بتایا کہ پیر کے قلب سے متصل کر دو، جو کہ وہ براہ راست وہاں سے فیض لیتا ہے۔ ویسے ہی ہر قلب کی حیت یہی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صالحین کی صحبت میں بیٹھ کر کے ان سے اس طرح کے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔